السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ ہم ایمانیات میں رسولوں پر ایمان پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہمارا فوکس صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت پر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں۔ باقی انبیاء ان پر ایمان لانے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام برحق طریقے سے پہنچایا۔ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا اقرار اور آخرت پر یقین دلانے کے لیے لوگوں کو نیکی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی، برائیوں سے بچایا۔ یہ تمام چیزیں تمام رسولوں کے لیے کامن ہیں۔ لیکن اب جو ہمارا اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ ہے رسالت کے تقاضے۔ اس سے مراد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ سورہ الفتح وہاں پر ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو تعزروہ وتوقروہ کے الفاظ جو ہے تعظیم و توقیر اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولین شرط رکھتا ہے۔ محبت رسول پہلے ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اسلام کی پروٹیکشن میں اور میری بیعت میں آنا چاہتا ہے تو پھر تجھے جو ہے وہ یہ احکامات دینے پڑیں، ان احکامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے روز آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے تو ثابت ہو جاتا ہے کہ بندہ ایمان کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، لیکن ایمان کا نقطہ کمال کب پہنچتا ہے؟ وہ اس وقت پہنچتا ہے جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے سب رشتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے محبت رسول کے بعد تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم کیا ہے؟ تعظیم یہ ہے کہ عظمت دلانا، برتری کا احساس کرنا، عظمت سے ہے، بڑا ہونا، عظمت کا لحاظ رکھنا۔ تعظیم ان کے حقیقی مقام و مرتبے کا لحاظ کرنے کا نام کیا ہے؟ تعظیم کرنا ہے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی بڑی وضاحت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھا جائے ہر معاملے میں۔ اب ذرا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تعظیم کیسے رکھی جائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی اور کہا اے عباس ذرا آپ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں آپ سے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے وہ آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں یا وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں، یا عمر کے لحاظ سے کون بڑا ہے؟ تو بڑا سوچا سمجھا سلجھا ہوا جواب حضرت عباس نے دیا، گویا صحابہ کرام کی نیچر میں ہی داخل تھا کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے۔ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا ہاں بڑے تو وہی ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا۔ بات ایک ہی ہے لیکن اس کو کس سلجھے ہوئے انداز میں کی تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کبھی کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالنا جو لفظوں میں یا عام گفتگو میں بھی بے ادبی کا باعث بنے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام اس طرح بیٹھے رہتے جس طرح گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔
اور پھر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا کیا مطلب ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ زبان میں، عام گفتگو میں، عبادت کے باہر، اپنے معاملات میں، کسی بھی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو کم نہ ہونے دیا جائے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بائی جزید جا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر سانس اونچا لینا بھی محبت والے اس کو گستاخی شمار کرتے ہیں، اسی لیے یہاں سانس بھی سنبھل کے لینا چاہیے تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو رسالت کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ تعظیم رسول سے۔ اب اسی کا کویشچن بنا لیں کہ تعظیم رسول سے کیا مراد ہے؟ تعظیم رسول سے کیا مراد ہے؟ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا دوسرا تقاضا رسالت پر ایمان کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ مقام و مرتبے تعظیم کرنا، عزت کا خیال رکھنا، یہ کیا ہے؟ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے معیت بھی حاصل کر لی، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ کیا ہیں کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ عزروہ ونصروہ، وہ آپ کی عزت و توقیر بھی کرتے ہیں اور اس نور کی یعنی قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ہم اسی آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فرمایا گیا، یہاں پر دو آیتیں ہیں اور دونوں کا تقریباً ایک اس قسم کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ساتھ رہے، وعزروہ اور عزت و تعظیم کی، ونصروہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، واتبعوا النور الذی اور اس نور کی پیروی کی، انزل معہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہی کیا ہے؟ یہ سورہ اعراف میں ہے، اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہی مضمون جو ہے وہ سورہ فتح میں بھی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ
وعزروہ وتعزروہ وتوقروہ، عزت و توقیر کرو تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور عزت و توقیر کرو۔ تو بیٹا آج آپ نے پڑھا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو مقامات پر بہت واضح الفاظ میں بیان کیا گیا، ایک مرتبہ سورہ اعراف میں اور ایک مرتبہ سورہ فتح میں۔ دونوں کا الفاظ کا چناؤ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ ایک میں فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی اور آپ کے جو اوپر جو قرآن نازل ہے اس کی پیروی کی، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ فتح میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور آپ کی عزت و توقیر کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت بھی کی جائے اور آپ کی تعظیم بھی کی جائے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اور بقیہ جو ہے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔